ہندوستان میں مسلمانوں کا حال، مرتے کو ماریں شاہ مدار۔ رامپور، صدام حسین۔ یہ وہی ہندوستان ہے جس کو آزادی دلانے میں مسلمانوں کا اہم کردار رہا ہے۔ اس کی آزادی کی خاطر نہ جانے کتنے انسانوں نے جام شہادت نوش کیا اور اپنے ملک کی آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندوں پر جھول کر دنیا کو الوداع کہا ہے۔ ہندوستان کو آزادی دلانے میں لالی ہمارے خون کی بھی ہے، تو ہمیں بھی اس ملک سے بے پناہ محبت و پیار ہے۔ اس کی خاطر ہم سب کچھ اپنا قربان کر سکتے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ ملک کے تحفظ و بقا اور اس کی عزت و ناموس کی خاطر ہم سب کچھ برداشت کریں گے، مگر اپنے ملک کے حالات کو نہ پراگندہ ہونے دیں گے اور نہ ہی اس کی گنگا جمنی تہذیب کو مٹنے دیں گے۔ ہم اس ملک کے سچے جانثار، سپاہی، عاشق، محافظ، معمار، باشندے اور شہری ہیں۔ ہمیں اس کے در و دیوار، خاک و کندن، مسجد و مندر، محراب و منبر، کھانا و پانی، عرش و فرش، اسکول و کالج، اسمبلی و پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی و پارلیمنٹ، افسران و رعایا، تہذیب و ثقافت، مذاہب و دستور، تعلیم و تربیت، عدالت عالیہ و عظمیٰ، الغرض ہر چیز سے محبت ہے۔ اس لیے اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی اور اس پر انگلی اٹھائی جائے گی تو ہمارے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھے گا، کیونکہ اس ملک کو سجانے، سنوارنے، بنانے اور محبتوں کے گلشن کو سینچنے میں ہم برابر کے حصے دار ہیں۔ تہذیب و تمدن کے اس چمن کو ہم اجڑنے نہیں دیں گے۔ جگہ جگہ خوبصورت مذاہب کے عمیق، صاف و شفاف کنویں اور چشموں کو قطعی مذاہب کی آڑ لے کر اور پارٹیوں کے اندر گھلنے والے تعصب اور زہر کو قطعی اپنے ملک میں بہنے نہیں دیں گے۔ اس سے ہونے والے نقصانات کو روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے ہم ہمتاً تیار ہیں۔ ہمارے عزائم پختہ ہیں، کاندھے مضبوط ہیں، اس لیے ہم سب کچھ برداشت کریں گے۔ اس ملک میں تہذیب کی پامالی، ایوان بالا کے تقدس کے خاتمے کے لیے ہمارے ہی بیچ پلنے بڑھنے اور ساتھ رہنے والے اس کو اپنے پاؤں سے روندنے میں اپنا دن رات صرف کیے ہوئے ہیں۔ عدالت عالیہ سے لے کر عدالت عظمیٰ تک سے یقین ہٹانے کے لیے ہر محاذ تک جانے کو تیار ہو چکے ہیں۔ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اس میں برباد کرنے میں مصروف عمل ہیں، اپنا خون پسینہ بہانے میں سرگرم ہیں۔ کیا ہی خوب ہو چند سال پہلے والا ہندوستان پھر اپنی اسی آب و تاب، چال چلن، طور و طریق، راہ و روش اور رسم و رواج پر آ جائے، جہاں نہ دھرم کی اینٹ کو لے کر ٹکراؤ ہوا اور نہ پارٹیوں کی نفرت آلود ہوائیں ماحول میں زہریلی آکسیجن چھوڑیں۔ معصوم صفت سوچیں، ایک بار پھر محبت کی چھاتیوں سے دودھ پی کر ہندوستان کی کامیابی، ترقی، عزت اور خوشحالی کے لیے قدم سے قدم ملائیں اور آگے بڑھیں۔ الیکٹرانک میڈیا کے بکاؤ دلالی سے پیٹ پوجا کرنے والے متنازع ذہنیت والے چمچے بھی ملک میں انارکی پھیلانے، نفرت کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا گلا پھاڑ رہے ہیں۔ معمولی سی باتوں کو اس قدر طول دیا جا رہا ہے گویا آسمان زمین پر آ گیا ہے اور قیامت کوتوالان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ وہی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے گھوڑوں کو نہیں مل رہا ہے گھاس، گدھے کھا رہے ہیں چمن پراش، تو غلط نہیں ہوگا۔ بے حد افسوس ہوتا ہے ہندوستان میں انصاف اور مساوات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں نے تبدیلی کی لڑائی کو فرقہ وارانہ نفرت میں تبدیل کر دیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے فرضی من گھڑت افواہوں سے ماحول کو گرمایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مہنگائی، روزگار، تعلیم کو بھول کر اہم ایشوز سے ذہن بھٹک گیا ہے۔ نفرت، مذہب، برادری، جھگڑوں کی طرف ذہن مائل ہو گیا ہے۔ اب کوئی ہم سے اصلی اور بنیادی اصولوں پر بات کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے مذاہب کو سلجھانے اور اٹھانے والا کوئی ہے۔ اگر وہ ہمارے حق کی لڑائی کرے گا تو طوطے کی طرح پنجرے میں پلنے والی ایجنسیاں اس کے گربانوں کو چاک کر دیں گی، اس کے در دیوار ہلا دیں گی۔ پارلیمنٹ میں بولنے کی طاقت رکھنے والے کو ملا، اگروادی، آتنکوادی کہہ کر گالیاں دی جائیں گی۔
اس پر مذہبی منافرت کے تلخ تیر چلائے جائیں گے۔ نئے پارلیمنٹ کے اجلاس کو تاریخ میں درج کرانے کے لیے گالیاں، بد اخلاقیاں، نازیبا الفاظ استعمال کر کے میڈیا کی سرخیوں میں بنانے، نیز تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مدفون کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات دہراتے ہوئے بدنما داغ لگائے جائیں گے۔ ان کو خاموش رہنے کے لیے اس طرح کے حربے اختیار کیے جاتے رہیں گے۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ ہمارے رہبری کا دم بھرنے والے مذہبی پیشوا اپنے پیٹوں میں مدفون بھاری بوجھ کی وجہ سے سڑکوں پر آنے سے کترا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ظلم و زیادتی کی تپش ان کی توندوں کو پلگھا نہ دیں اور حکومت کے بے تحاشا احسانات تلے وہ دبتے جائیں، کیونکہ یہاں معاملہ قوم سے زیادہ پیٹ کا ہے، تربیت سے زیادہ جائیداد کا ہے، اصلاح سے زیادہ اندھی عقیدت کا ہے۔ تبھی یہ سب چیزیں ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہیں۔ حالات نے آنکھوں سے آنسو نکال دیے، غریبوں کا کلیجہ پھٹ گیا، خواتین کی عزتیں نیلام ہو گئیں، نئی دلہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، ماؤں کی چھاتیوں سے لال کھینچ کر چیل کووں کی نظر کر دیے گئے۔ بے باکی کا مظاہرہ کرنے والے علماء کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا، آواز نکالنے پر گلا دبانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کھلم کھلا نفرت کو پروان چڑھانے کے لیے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں کا ہندو اذان کی آواز سن کر بیدار ہوتا تھا، پوجا پاٹ کرتا تھا، مسجد کے پڑوس میں مندر میں بجنے والی گھنٹی سے کسی نمازی کو کوفت نہیں ہوتی تھی، عید اور الوداع کے دو گانے کی ادائیگی کے لیے غیر مسلم سفید پوشاک پاک پوشاکوں کا نظم کر کے اپنی دکانیں دیتے تھے۔ ہندو کی ارتی جس علاقے سے اٹھتی، انسانیت کے ناطے اس کے آخری رسومات میں شرکت کرتے۔ ایک ہی کنویں سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی سیراب ہوتے تھے۔ نہ کہیں مذہب کو لے کر جھگڑا، نہ کہیں مذہبی رسومات کی ادائیگی کو لے کر کوئی تنازع، نہ اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کسی رکن سے بد اخلاقی اور بد کرداری کا معاملہ، اور نہ ہی کسی پر چھینٹا کشی۔ اب آخر ایسا کیا ہوا ہندوستان کو جس نے صاف اور ٹھنڈی فضا میں نفرت کی آگ پیدا کر دی؟ کون سی ایسی طاقتیں ملک کے اندر پنپنے لگیں جو ہمارے پیار و محبت، آپسی بھائی چارے میں تلی کا کام کر رہی ہے؟ کیا ہمارے ملک ہندوستان پہلے ایسے ہی تھا؟ کیا ہماری زندگی میں ایسے حالات کبھی پیدا ہوئے جو آئے دن دیکھنے، سننے اور بیتنے کو مل رہے ہیں؟ ہمارے ملک کی پاک و صاف زندگی کا علمبردار رہا ہے۔ اس کی تہذیب و ثقافت کی مثالیں ہمیشہ دنیا کے گوشے گوشے میں دی گئیں۔ غیر ممالک نے ہندوستان کے بہترین گنگا جمنی تہذیب کو اپنا آئیڈیل بنایا، کیونکہ یہاں رام اور اللہ، جے شری رام اور اللہ اکبر کو لے کر کبھی تنازع کھڑا نہیں ہوا، مذہب کو لے کر کبھی آگ نہیں بھڑکی، ہندو مسلمان اور مسلمان ہندو کا بھائی بن کر رہا، اگر مسلمان کو چوٹ لگی تو درد ہندو کو ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس دیش میں ہندو پڑوسی کا مسلم بھائی بھوکا سویا ہو، نہ کبھی اس کی عبادت میں خلل پیدا ہوا، اور نہ ہی کبھی شادی بیاہ کی تقریبات میں جاتے ہوئے اس کو کوئی اعتراض ہوا۔ اب کیوں ایسے حالات بن رہے ہیں؟ کیا ہم نے سوچا؟ کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی بسر کرنے لگیں، جس ملک کو ہم نے اپنی خون و پسینے اور ہزاروں اکابرین کی جانیں تلف کر کے آزاد کرایا، اور اس میں ہمیں ہی گالیاں دی جائیں؟ نفرت زیادہ دن نہیں چلتی، ماحول زیادہ دن گرم نہیں رہ سکتا، ہانڈی زیادہ دیر چولہے پر رکھی جائے گی تو جل جاتی ہے، دریا کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس سے اونچا ہونے والا پانی دوسری جگہ بہنے لگتا ہے۔ گھر میں پلنے والے جانور کو بھی اگر سونے کا نوالا کھلایا جائے اور اذیتیں پہنچائی جاتی رہیں تو وہ بھی مرکھنا ہو جاتا ہے۔ شیر کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو کوے اور بگلے اس کی دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے نکال کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، مگر جب شیر بھوکا ہو اور شکار نہیں ملے تو آس پاس وہی کوے اور بگلے بھی نہیں بھٹکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ شیر ابھی بھوکا ہے، وہ ہمیں ہی اپنا لقمہ بنا سکتا ہے۔ اس قوم کو کمزور نہ سمجھا جائے، یہ سوتے ہوئے شیر کی مانند ہے، جب بیدار ہو جائے تو اس کو سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے، پھر اس کو سنبھالنا حکومتوں کے اختیار سے باہر ہو جاتا ہے۔
اس کی مدد و نصرت کے لیے ابابیل بھی آ چکے ہیں۔ جنگ آزادی اور ماضی کے حالات کا مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حالات کا مطالعہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، حقیقت خود ہی واضح ہو جائے گی۔ آئے دن نت نئے قوانین اور ہمارے اوپر تھوپے جانے والی چیزوں کا حساب و کتاب سب ایک ہی وقت میں سامنے آ جائے گا۔ صدام حسین